بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف جنہیں غار کے مکین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو 309 سال تک ایک غار میں سوتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانی میں تھے؟ ان اصحاب کہف کو ان کی غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے اصحاب کہف کہا گیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہف اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جو بھی کوئی شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ وہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے۔ ان اصحاب کے راستے میں کچھ آدمیوں سے ملاقات ہوئی جو کہ پاسبان بکری وغیرہ والے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں، جو کہ آسمان و زمین کا اور سب مخلوقات کا پروردگار ہے۔ وہ پاسبان بھی ان افراد کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ تمام رستے چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو اصحاب کہف ایک پہاڑ کے اندر غار میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی تیرگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ان پر سوار ہو گیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر بیٹھے تھے اور اس کو اپنا معبود برحق مان لیا اور اس غار میں بیٹھ گئے۔ اصحاب کہف کے ایمان کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت نمبر 13 سے 14 میں کہا گیا ہے کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سناتے ہیں۔ وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی دھاڑس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پوچھتے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ دقیانوس بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اصحاب کہف کو ڈھونڈ لے، مگر وہ ناکام رہا۔ اسے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ وہ غار کے اندر موجود ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ تمام اصحاب اس کے اندر ہی مر جائیں اور ان کی موت ہو جائے، تو یہی ان افراد کی سزا ہوگی۔ دیوار تعمیر کرنے کا حکم جس آدمی کو دیا گیا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے ناموں کو ایک تختی جو کہ رانگ کی تھی اس پر تمام واقعہ کند ہے، اور اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اسے دیوار کی بنیاد کے اندر رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس تختی کا ایک نسخہ شاخی خزانے میں بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اور ان اصحاب پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ 300 برس تک سوتے رہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، یعنی کہ 309 سال۔ قرآن کریم میں ان کی تعداد کے بارے میں یوں ذکر ہے کہ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ تیر تکا بات ہے، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ، میرے رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث مت کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام یہ تھے: کسلمینا و یلخا و قمیر، مرکوش، نواس، سانویش، سلتتیوس، اور 8واں ان کا کتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کتے کا نام قزمیر تھا۔ تاموس میں یہی لکھا ہے، مگر ان کی تعداد سوائے خداوند کریم کے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ پھر دقیانوس ہلاک ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا، سلطنتیں بدل گئیں، پھر ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا۔ اس کا نام بیداروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور بعد لوگ قیامت اور موت کے بعد زندگی ملنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ ہزاری کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب،
کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کی آرام گاہ کے لیے جگہ حاصل کرنے کو اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی، اور دیوار گرانے کے بعد کچھ ایسی ہیبت ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 18 میں کہا گیا ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر تھا۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، یعنی کہ ان کی ہیبت میں بھر جائے۔ پھر اصحاب کہف کے جاگنے کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اور یوں ہی ہے، ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ کچھ بولے 1 دن رہے یا 1 دن سے بھی کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے پاس سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، اور پھر غور کرے وہاں کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کھانے کو لائے، اور چاہے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا بھی بھلا نہ ہوگا۔ چونکہ وہ لوگ 309 برس تک سوتے رہے تو تمام اصحاب کہف میں نیند کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص کو شہر سے روٹی لانے کے لیے نان بائی کی دکان پر بھیجا گیا، تو اس نے شہر پناہ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھا، اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے سنا، اور نئے لوگ دیکھے۔ تب انہیں تعجب ہوا کہ کل تک تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ انہیں اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا، اور اب لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو گئے؟ اس کے بعد وہ نان بائی کی دکان پر تشریف لے گئے۔ کھانا خریدنے کے بعد جب نان بائی کو دقیانوسی زمانے کے سکہ کا روپیہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، وہ بازار کے لوگ سمجھے کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ لوگ انہیں حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم وقت تو نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے، یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے، اور وہ بادشاہ تو صدیوں پہلے نیست و نابود ہو چکا۔ تو یہ سن کر ان صاحب نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی اسی بادشاہ سے تنگ آ کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور ان سے نسبت کی وجہ سے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور اس کا سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر اس وقت بادشاہ اور شہر کے عمائد اور خلق کثیر غار پر جا پہنچی۔ اصحاب کہف کھانے اور اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ وہ اتنے لوگوں کے آنے کے شور سے سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس اپنی فوج سمیت ان تک آ پہنچا۔ اتنے میں وہ صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ غار میں داخل ہو گئے۔ اصحاب کہف کی نیند کے بارے میں سورہ کہف میں ارشاد ہوا، اے محبوب، سورج کو دیکھو، جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف بچ جاتا، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے دے راہ پر ہے، جسے گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی اور راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ پھر جب لوگ اور بادشاہ اصحاب کہف کے پاس پہنچے تو حاکم بادشاہ نے وہ تانبے کا صندوق بھی نکالا جس پر اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور اسے اس بادشاہ نے ایک تختی پر کندہ کر کے غار کے سرے پر لگا دیا۔ اس طرح اصحاب کہف کے اتنے سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ ایسے ہی نیند سے اٹھائے جائیں گے، اور اس بادشاہ کے دور میں جو قیامت کے منکر لوگ تھے اور دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، انہیں یہ نشانی دے دی گئی، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے، ان کی غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔